الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى محمد اب اجازت گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے تمام مومنین مومنات بالخصوص جناب ڈاکٹر نواز صاحب اور دیگر تمام محمد والے محمد صلوات فیضان محترم ایثار ثواب کے لیے مختصر سی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اور چونکہ ابھی آپ ایک عبادت سے فراغت پا کے دوسری عبادت میں شامل ہیں یعنی اپنے والدین سے محبت کرنا اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی اطاعت کرنا اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے عمل خیر کرنا ان کے لیے عبادتیں انجام دینا ان کے نام سے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے دیگر اور ایسے بہت سے اعمال ہیں کہ جو کیے جا سکتے ہیں اور جو بھی ایسے عمل کیے جاتے ہیں وہ عبادت اسی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور ایک اور چھوٹی سی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے بھی کہ چونکہ ماشاءاللہ سے دونوں مساجد میں مجلس ہو رہی ہے یہاں کی مسجد میں بھی ہو رہی ہے ادھر کی مسجد میں بھی ہو رہی ہے اور چونکہ اسے تقدم حاصل ہے دو الفاظ ہوتے ہیں تقدم اور تأخر نماز جمعہ کے سلسلے میں یہ چیز کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے لیکن چونکہ یہ چیز آئی اور میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہے اس لیے میں تھوڑی سی وضاحت کے طور پہ اوپر میں جیسے کہ نماز جمعہ کل نماز جمعہ آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز جمعہ واجب تقییدی ہے یعنی آپ کو اختیار ہے نماز جمعہ میں اگر آپ نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے نماز ظہر ثابت ہے اور اگر آپ نماز جمعہ سنت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نماز ظہر واجب کی نیت سے پڑھنا ہے نماز جمعہ واجب کی نیت سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کی کئی شرائط ہیں جس میں سے ایک شرط تو یہ ہے جو
اقتدا کر رہا ہے، یعنی نماز پڑھانے والا جو عالم، مولوی، مجتہد جو بھی اقتدا کر رہا ہے، وہ چاہے نماز جمعہ پڑھا رہا ہو، چاہے وہ مسجد کی نماز جماعت پڑھا رہا ہو، اس کے لیے 6 شرائط تو منیمم ہیں، اس کے زیادہ بھی ہیں شرائط۔ 6 شرائط جو اس کے لیے منیمم شرائط ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، پہلی چیز بالغ ہو، عاقل ہو، عادل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی 12 اماموں کو ماننے والا ہو، حلال زادہ ہو، اور نماز صحیح سے پڑھا سکتا ہو۔ صحیح سے پڑھانے کی وضاحت میں اتنا کہا گیا کہ وہ ہائے حوض اور ہائے حدی میں فرق کرنے والا ہو۔ اب حوض اور حدی کیا ہے؟ یہ ابجد، حوض، حدی، کلمن، سعفز، خلشت، یہ وہ ہیں کہ جو حروف تہجی کے اوزان وزن بتلایا گیا، الف کا 1، بے کا 2، تے کا 3، سے کا 4، جی اس طرح سے کر کے سب کے وزن بتلائے گئے ہیں۔ آپ کسی کا تاریخ جو پتہ ہے تاریخ جو کہلواتے ہیں تو اس سے وہ جوڑ کر کے بتا دیں، اس میں الف ہے اور بے ہے اور تے ہے اور سے ہے، جوڑنے کے اوپر میں آیا 2022، تو اس کو دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ 2022 میں ان کا انتقال ہوا تھا، یعنی جتنا اس کا ٹوٹل آ رہا ہے۔ تو یہ ابجد اور حوض جو ہے، اس میں حوض میں ہے دوسرا ہے اور حدی میں ہے دوسرا ہے، سننے میں دونوں ایک جیسا لگ رہا ہے۔ حوض کا ہے لٹکنے والا ہے جو ہم اللہم صلی علی کہتے ہیں، تو اس کا ہے کھلے منہ سے آواز آنے والا، بھرپور آواز، ہما، تو یہ ہے حوض کا۔ اور حدی والا ہے وہ جیم والا ہے، جیم والا ہے جو ہے اس کی آواز جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی پہلے ہوا کی آواز پھر ہے کی آواز، الحمدللہ، وہ ہے حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح، یہ حدی والا ہے۔ تو جو پڑھانے والا ہے، جو نماز پڑھا رہا ہے، اس میں پڑھانے کا تمیز کے لیے یہ کہا گیا ہے ہائے حوض، یعنی حوض کے ہے اور حدی کے ہے میں فرق کرنے والا ہو۔ منیمم تو یہ کوالیفیکیشن ہے کہ وہ حوض اور حدی کے ہے میں فرق کرنے والا ہو۔ باقی اور بھی اس کے لیے شرائط ہے کہ قراءت اس کی صحیح ہو، اس کے مخارج صحیح ہو، وہ بات تو سب صحیح ہے۔ تو ایک تو اس کے لیے عالم کے لیے جو نماز پڑھا رہا ہے اس کی شرائط میں سے ایک تو شرط یہ آئی۔ دوسری شرط یہ کہ وہ عادل ہو۔ عادل کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ عدلیہ میں یعنی عدالت میں جو عدل کی مورتی لگائی جاتی ہے اس کی آنکھ پر پٹی لگا دی جاتی ہے۔ وجہ یہ کہ عدل کرنے میں فرق مت کرو کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے اس لیے یہ مجرم نہیں ہے، یہ فلاں غیر ہے اس لیے مجرم یہی ہے۔ عدل کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ عدل کرنے میں، اچھا عدل اور انصاف کا فرق ہے، وہ بہت طویل موضوع ہو جائے گا، اس لیے اس کو چھوڑتے ہوئے اس میں شرط ہے عادل ہو، یعنی عادل یہ ہو کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے اس لیے یہ صاحب بے گناہ ہے، اور یہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے اس لیے یہی سب سے بڑا گناہ گار ہے، اس کے لیے یہ کیجئے وہ کیجئے وہ کیجئے، یہ عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے جرم کرنے والا مجرم ہے اور جو نہیں جرم کرے وہ مظلوم ہے۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد۔ تو یہ ہے شرائط عالم دین کے لیے کہ جو جماعت پڑھا رہا ہے، چاہے وہ مسجد کی پڑھا رہا ہے چاہے وہ جماعت جمعہ پڑھا رہا ہے، جمعے کی نماز کی پڑھا رہا ہے، تو پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ جس کے پیچھے آپ اقتدا کر رہے ہیں وہ عادل ہے یا نہیں ہے۔ یہ کل عادل تھا تو آج بھی عادل ہے
یا آج آپ کو کچھ نئی بات پتا چلی کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ شک ہے کہ یہ عادل نہیں ہے، اگر وہ عادل نہیں ہے آپ کو اس کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ عادل نہیں ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز جماعت کی نیت نہیں کریں گے۔ اب اگر وہ آپ کا محبوب ہے، آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ اس کے پیچھے نماز میں شامل یا احترام جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ضروری نہیں ہے کہ آپ جماعت کی نیت کریں، آپ فرادہ کی نیت کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ تو امام جماعت کے سلسلے میں، اب جماعت کے سلسلے میں یعنی نماز جمعہ کے سلسلے میں جو میں نے ابتدا میں کہا کہ واجب تخیری ہے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ پڑھیں نماز جمعہ پڑھیں یا چاہے نماز ظہر پڑھیں۔ آپ نماز جمعہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا چلا کہ صاحب آصفی امام باڑے میں بھی نماز جمعہ ہو رہی ہے اور صاحب جمعہ مسجد میں بھی نماز جمعہ ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی کوئی ناممکن نہیں ہے، جو حالات چل رہے ہیں اس کے حساب سے۔ اب جیسے لکھنؤ کے اندر ہی 7 جگہ پہ پر نماز جمعہ ہونے لگ گئی ہے، ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہو رہی ہے اتنی جگہ پر۔ اب اگر مان لیجئے کوئی ایسا وقت آتا ہے، خدا نخواستہ، اللہ کرے ہمارے اتحاد باقی رہے، ہم لوگ متحد رہے آپس میں، یہ جو بھی انتشار ہے اور جو بھی آپس کے ڈیفرنسز ہیں اللہ اس کو دور کرو، ہم متحد ہونے کی توفیق عطا کرے۔ اگر مان لیجئے خدا نخواستہ آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جناب نماز جمعہ جو ہے وہ تحسین کی مسجد میں بھی ہو رہی ہے یا تحسین گنج کی جمعہ مسجد میں بھی ہو رہی ہے اور آصفی مسجد میں بھی ہو رہی ہے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں کی مسجد کی نماز جو ہے یہ پہلے جماعت شروع ہو گئی، نماز اس سے پہلے جب تک اس کا وقت نہیں آتا ہے ظہر کا، اس سے پہلے تو اذان نہیں ہو سکتی، اس کے بعد خطبہ ہے نماز جمعہ کا۔ نماز جہاں کی تکبیرۃ الاحرام، جہاں کی تکبیرۃ الاحرام یعنی نماز کی نیت پہلے کر دی گئی، اسے تقدم حاصل ہے، اور جہاں کی تکبیرۃ الاحرام بعد میں ہوئی اسے تأخر حاصل ہے۔ وہ تاخیر سے شروع ہوئی ہے، یہ تقدم یہ پہلے شروع ہوئی ہے۔ تو جس نماز کو تقدم حاصل ہے وہاں کی جماعت صحیح ہوئی، اور جس سے تأخر حاصل ہوا وہاں کی جماعت صحیح نہیں ہوئی۔ ایک صلوات دیجئے محمد۔ تو یہ مسائل ہیں، اکثر یہ مسئلہ آتا ہے کہ صاحب وہاں پڑھیں یا نہ پڑھیں اور کیا کریں اور کیا نہ کریں، تو اس لیے یہ مسائل ہمیں آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے ہیں۔ تو نماز جمعہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ جہاں پر تقدم یعنی جو پہلے شروع ہو گئی اس کو پرائیورٹی ہے، جو بعد میں شروع ہوئی اس کو پرائیورٹی کم ہے۔ یہ بات اس لیے نکل کے آئی کہ اب ایک مجلس پہلے شروع ہو گئی ہے، دوسری مجلس بعد میں شروع ہو رہی ہے، تو چونکہ اسے تقدم حاصل ہے لہٰذا ہم لوگوں نے احتیاط کی بنا پر لاؤڈ اسپیکر کو نہیں لگایا تاکہ ان کی مجلس کو ڈسٹربنس نہ ہونے پائے، اور ہماری عبادت اگر اس چیز کا لحاظ کر کے کی جائے کہ کسی کو اس سے اذیت نہ ہو تو وہی عبادت ہے، اور اگر ہم عبادت ایسی کر رہے ہیں کہ ہم دوسرے سے ٹکر لے رہے ہیں اور دوسرے کو ہم اذیت پہنچا رہے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ چونکہ ہم عبادت کی نیت سے یہ مجلسیں کرتے ہیں، چونکہ عبادت کی نیت سے ہم یہ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لہذا ہمیں اس کا احتیاط اور بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی ٹکر کے چکر میں، اب وہ اگر ٹکر کی بات ہوئی تو وہ خود نمائی کی بات ہوئی، ہمارا جو بھی عمل خود نمائی کے لیے ہے وہ عبادت نہیں ہو سکتا۔ وہ عمل کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں تو اللہ تو ہمارے شہر کے گردن کے پاس ہے۔ 7ویں امام کے زمانے میں کہ یہ جو امام ابو حنیفہ تھے، امام ابو حنیفہ نے چھٹے امام سے شکایت کی
کہ دیکھیے آپ کے صاحبزادے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس کو یہ خیال نہیں رہتا ان کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں اور سبحان اللہ پھر بھی نماز پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا بتائیے؟ نماز کے سامنے سے اگر کوئی گزر گیا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اچھا یہ ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی نماز کے سامنے سے کوئی گزر گیا تو آپ کی نماز باطل ہو گئی. امام نے کہا ٹھیک ہے آنے تو انہیں سے پوچھتے ہیں. جب ساتویں امام کی نماز ختم ہوئی چھٹے امام نے ان سے پوچھا کہ بیٹا صاحبزادے ذرا یہ بتلائیے ان کا یہ کہنا ہے کہ نماز کے آگے سے اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے تو آپ کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو امام نے کہا کہ بابا جان کوئی میری نماز کے آگے سے گزرے گا اگر تو میرے اور اللہ کے بیچ میں تو نہیں آ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں نا تو میرے اور اللہ کے بیچ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے اقرب من حبل الورید، میں تم سے اتنا قریب ہوں جیسے تمہارے شہرگے گردن. تو جب اللہ میرے شہرگے گردن سے قریب ہے تو اس سے اور قریب تو کوئی سامنے سے گزر نہیں سکتا. تو جب کوئی گزر رہا ہے تو میری نماز پر کیا فرق پڑنے والا؟ ایک سلوات دینے پر محمد تو جب میری نماز اور میری عبادت اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے تو بھلا بیچ میں کون کوئی حائل ہو سکتا ہے؟ تو ہماری عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے ہے. اس میں ہمیں کسی سے ڈٹ کر اور کسی سے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں ابھی تو ایک ایگزامپل سامنے آ گیا تھا اس لیے میں نے اتنی وضاحت کر دی. اور باقی محرم کے لیے بھی اور دیگر عبادتوں کے لیے بھی ہمیں اس چیز کا بہت احتیاط اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈٹ کر نہیں رہتے. ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی خوشنودی اور اللہ ہمارے عمل کو دیکھتا ہے. اور اللہ نے تفصیلی ہوتا چلا جا رہا ہے پہلو، لیکن صرف ایک بات بچوں کے لیے بتا دوں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کوئی بھی عمل صالح کرے، کوئی بھی عمل کرے جو صالح عمل ہو، من الصالحات، چاہے وہ مرد ہو، من ذکرن او انثیٰ، مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو بھی عمل صالح کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو تو اس کے لیے فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، جو بھی عمل صالح کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو، منافق نہ ہو، دکھاوے کی عبادت کرنے والا نہ ہو، مومن ہونا چاہیے ہے، دل سے ایمان والا ہونا چاہیے ہے. وہ سب کے لیے، ان سب کے لیے کہا گیا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اب ہم جو بھی عبادت کریں پہلے ہم اپنے کو مومن تو بنائیں. اب مومن کے لیے بہت سی باتیں ہیں جس میں سے ایک سب سے بڑی اور سب سے آسان سی پہچان یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، اس لیے کہ رسول کی حدیث کہ اے علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہے اور تم سے دشمنی کرنے والا کافر اور منافق ہے. ایک اور سب بات ہے عزیزان محترم، ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا اور مجھے حکم ہوا تھا کہ 10-15 منٹ کی پڑھ لیجیے، لیکن کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں اور کچھ جیسا کہ میں کہتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں تو گھڑی تھوڑا تیز چلنے لگ جاتی ہے. کچھ ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ میں کہ دیکھتے ہی دیکھتے وقت کافی زیادہ ہو جاتا ہے، لہذا اب اس سے زیادہ پڑھنے کا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہم پہلے اپنے کو مومن بنائیں، اس لیے کہ عبادت تو سب کرتے ہیں
کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے، سب طریقے سے لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت وہی قابل قبول ہے کہ جو ہم شرائط کے حساب سے کریں، جو اللہ نے کہا اس طریقے سے کریں گے تو عبادت قبول ہوگی، جیسے کہ ابھی میں نے آیت پیش کی اس میں ماں باپ کو یاد رکھنا، ماں باپ کی اطاعت جب تک وہ دنیا میں زندہ ہیں تب اس وقت تک ان کی عبادت اطاعت کرنے کے لیے کہا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں، اب نہیں پیش کروں گا ورنہ پھر وہ وقت بڑھتا چلا جائے گا، قرآن مجید میں اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ میں فوراً والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعبدو، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے، اللہ کہتا ہے میرے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ میں احسان کرو، یعنی اسی کے فوراً بعد، اللہ کی عبادت کے فوراً بعد پہلی اطاعت کے لیے کہا گیا ہے تو والدین کے ساتھ میں احسان کرو، صرف حسن سلوک نہیں ہے، احسان کرو۔ بتا چکا ہوں میں، پھر کبھی موقع ہوگا تو پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ حسن سلوک اور احسان میں کیا فرق ہے، اس وقت بتانے کا موقع نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ میں احسان، اور والدین تمہیں اچھی باتیں ہی تو بتاتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، ہمارے والدین ہی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں آغوش سے یابسین کرنا سکھایا، ہمارے والدین ہی تو ہیں کہ جو ہماری پہلی درسگاہ ہے، کہ جنہوں نے ہم کو سب سے پہلے اللہ سے روشناس کیا، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں بتلایا۔ ماتم کرنا، عبادت کرنا ہمارے والدین نے تو ہم کو سب سے پہلے سکھایا، اور والدین وہ ہیں کہ جو صفات ربانی کا مظہر ہے، صفات ربانی کا مظہر ہے۔ خالق وہ ہے لیکن دنیا میں ہماری خلقت کی وجہ ہمارے والدین ہیں۔ رازق وہ ہے لیکن شکم مادر میں ہمیں ماں کے ذریعے رزق ملتا ہے۔ ہدایت کرنے والا وہ ہے لیکن دنیا میں پہلی ہدایت دینے والے ہمارے ماں باپ ہیں۔ کریم وہ ہے لیکن دنیا میں سب سے زیادہ کریم ہمارے لیے ہمارے والدین ہیں۔ صفات ربانی کا مظہر ہے ہمارے والدین۔ بس والدین کی ہمیں اطاعت کرنے کا حکم ہوا، والدین کی اطاعت کرو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں، ان کے ساتھ احسان کرو۔ جو والدین کی ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایصال ثواب کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ہم جو ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ایک مجلس میں آپ سوچیں کتنے لوگ شامل ہوئے ہیں، ہمارے اس بیان سے کسی کے عمل میں کوئی درستی آ جائے کہ جس سے آگے کے اس کے اعمال سدھر جائیں، تو اس کا سب کا ثواب اس مومن کو جائے گا جس کے ایصال ثواب کی مجلس میں اس نے یہ چیز حاصل کی۔ اور جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ ایصال ثواب ہم لوگ پیکنگ کرتے ہیں دونوں طرف سے، 3 بار ہم لوگ صلوات بھیجتے ہیں ادھر، 3 بار صلوات بھیجتے ہیں ادھر، اور بیچ میں اس کے ایصال ثواب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ صلوات وہ چیز ہے کہ جس کے لیے خود اللہ نے کہا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یعنی اس میں اللہ بھی شامل ہے ہماری عبادت میں، تو یہ تو قبولیت کے درجے میں فائز ہوگا۔ ایک اور عزیزو، والدین ہم کو دنیا میں سب اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور ہماری ذرا سی تکلیف پر بھی ہمارے والدین کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کربلا ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں ایسے والدین بھی نظر آتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک منظر بس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک منظر کربلا میں یہ نظر آیا،
کہ دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں ایک خیمے میں موجود ہیں. والدہ آتی ہیں, جناب زینب آتی ہیں, آ کے کہتی ہیں انو محمد تم ابھی تک میدان میں نہ گئے. بتاتے ہیں اے مادر گرامی, مامو جان کی خدمت میں کئی بار جا چکے ہیں لیکن وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں میدان میں جانے کی. مجھے نہیں پتا کہ انو محمد کو کس طرح سے اجازت ملی, لیکن جس وقت پر میدان میں شہزادے آتے ہیں, آنے کے بعد جہاد کرتے ہیں, جہاد کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا کہ جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں, آواز دیتے ہیں مامو جان ہماری مدد کو آؤ. جناب امام حسین اور حضرت عباس میدان میں آتے ہیں, شہزادوں کے لاشیں خیموں میں آ جاتے ہیں, بیویاں جمع ہو جاتی ہیں, شہزادی کو پرسہ دینا چاہتی ہیں, دیکھتی شہزادی کہاں ہے. لوگوں نے تلاش کیا جناب زینب کہاں ہے, ایک خیمے میں جا کے دیکھا جناب زینب مسلح پر موجود ہے. کہا یہ شہزادی آپ کے بچوں کے لاشیں آ گئے, آئیے آپ کو پرسہ دے. شہزادی اس خیمے میں آئی جہاں بچوں کے لاشیں رکھے تھے, لاشوں کے درمیان میں جگہ بنائی اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. پالنے والے میری اس قربانی کو قبول کر لے, میرے بھیا کو بچا لے. میں کہوں گا شہزادی آپ کی قربانی تو قبول ہو گئی لیکن آپ کے بھیا نہ بچ سکے. وہ منظر بھی آیا کہ آواز بلند ہوئی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا.